لیکن دوسری بات کہ پھر اللہ نے ان کو مختلف اوصاف میں خصوصیات دی. کسی کو کوئی کوالٹی دی، کسی کو کوئی وصف دیا، کسی کو کوئی شان دی. تو یہ درجے کہلاتے ہیں، یہ کوالٹیز کہلاتی ہیں، یہ اوصاف کہلاتے ہیں، یہ کمالات کہلاتے ہیں. اس کا ذکر یہاں فرما دیا اور الگ الگ بھی بتا دیا. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. جیسے آپ کے لیے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، یعنی آخری نبی. یہ آپ کا وصف ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے. کوئی اور نبی خاتم النبیین نہیں ہو سکتا. آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ آپ کا وصف ہو گیا. اس لحاظ سے آپ کو فضیلت حاصل ہے، خصوصیت حاصل ہے. اور اچھا، آپ کو جس طرح خاتم النبیین اللہ نے بنایا، ایسے ہی احادیث سے پتہ چلتا ہے اور آیتوں میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے کہ اول النبیین بھی آپ ہی ہیں. اول النبیین بھی آپ ہیں، یعنی نبیوں میں سب سے اول بھی آپ ہی ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر بھی آپ ہی ہیں. اس لیے آپ کو ہم اول النبیین، اول الانبیاء بھی کہہ سکتے ہیں اور آخر النبیین اور آخر الانبیاء بھی کہہ سکتے ہیں. خاتم النبیین اور خاتم الانبیاء بھی کہہ سکتے ہیں. اسی لیے تو آپ کا ایک نام اول ہے. اول بھی آپ کا نام ہے اور آخر بھی آپ کا نام. آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خلقت میں اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہے اور بعثت میں سب سے آخر میں. اور جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز بھی فرما دیا. جیسا کہ مشہور حدیث ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یہ فرما دیا. تو آپ اس وقت بھی نبی تھے. اس طرح کی بہت ساری روایتیں متعدد سندوں کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور میں نبی تھا. تو آپ اول الانبیاء بھی ہیں. بے شک جسمانی طور پر آپ سب سے آخر میں تشریف لائے بشری طور پر، لیکن روحانی اور نورانی طور پر اللہ نے سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا. ایک صحابی پوچھتے ہیں متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی، کب ثابت ہوئی؟ تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اللہ نے ان اللہ خلق نور النبی کا قبل الاشیاء، اللہ نے بے شک تیرے نبی کے نور کو ساری چیزوں سے پہلے پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی وہ میرا نور ہے. دیکھیں آپ اول الانبیاء ہیں، تو اسی لیے آپ فاتح النبوت بھی ہیں اور خاتم النبوت بھی ہیں. یعنی اللہ نے نبوت کا آغاز بھی آپ کے ذریعے سے کیا اور نبوت کا اختتام بھی آپ کے اوپر کیا. اگر آپ اول النبی نہیں ہوتے، فاتح النبوت نہ ہوتے، تو کوئی نبی نہ بنتا. اور اب جب آپ آخر النبوت ہو گئے، خاتم النبوت ہو گئے، تو اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا. آپ کے فاتح ہونے نے نبوت کا دروازہ کھولا اور آپ کے خاتم ہونے نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اس طرح یہ آپ کی شان ہے. دیکھیں نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور پھر ان سے ایک عہد لیا. فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول تمہارے پاس آئے گا، مصدق لما معکم، جو اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے ساتھ ہے. لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اے انبیاء کی جماعت تم ضرور ان پہ ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. تو یہ آنے کا ذکر کیا کہ دنیا میں وہ سب سے آخر میں آئیں گے، تمہارے بعد آئیں گے، تو تم سب ان پہ ایمان رکھنا. دنیا میں جانے کے بعد تم سب ان پہ ایمان رکھنا. تو انبیاء سارے ایمان رکھتے تھے اور انبیاء کرام سے جس وقت یہ کہا گیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرما دیا تھا. اور آپ نبوت کا تاج پہن کر
اس عالم وجود میں آ چکے تھے، روحانی طور پر اور نورانی طور پر۔ البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ فاتح النبوت ہونا یہ ظنی ہے اور خاتم النبوت ہونا یہ قطعی ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ بالکل قطعی ہے، بالکل قرآن و حدیث میں دو ٹوک انداز میں واضح ہے، اور اس میں ذرا سا بھی اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو ختم نبوت میں اختلاف کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ہاں، فاتح النبوت ہونا، سب سے پہلے نبی ہونا، یہ چونکہ ظنی ہے تو اس میں کوئی اگر اپنے دلائل سے اختلاف کرتا ہے تو کرے، لیکن ہمارے پاس دلیل موجود ہے، احادیث موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ نے سب سے پہلے نبی بنایا تھا۔ تو یہ اپنی جگہ ہے مسئلہ۔ وہاں اگر کوئی بے ادبی کے انداز میں اختلاف کرے تو وہ بہت غلط ہے، اس سے تو بحث ہو سکتی ہے، مناظرہ ہو سکتا ہے، سب کچھ، لیکن اگر کسی کی کوئی دلیل ہے اور وہ اختلاف کرتا ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ضمنی معاملات میں زیادہ باتوں کو طول نہیں دینا چاہیے، ان کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے، اس پہ بحث مباحثے اور مناظرے یہ نہیں کرنے چاہیے ضمنی معاملات کے اندر۔ اس پہ ایمان و کفر کا مدار نہیں ہے نا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود قطعی کر دیتا، بالکل ایسے ہی بیان کر دیتا واضح طور پہ، تو پھر اس پہ پورا عقیدہ ہوتا اور قطعی ہو جاتا وہ۔ جیسے خاتم نبوت بنایا آپ کو قطعی طور پہ، یہ فیصلہ کن بات ہے، بالکل اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، قرآن کے لفظوں میں آ گیا خاتم النبی، اور وہ جو آیا ہے اول الانبیاء ہونا وہ احادیث میں ہے اور وہ خبر واحد ہیں، تو وہ اپنی جگہ خبر صحیح ہے، تو اس سے ایک چیز پتہ چل گئی ضمنی طور پہ کہ ایسا ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ، کثیر علماء اس طرف گئے ہیں کہ آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں، کثیر علماء اس طرف، مطلب آخر ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے اور اول ہونے میں بہت سے لوگ اس طرف ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی مناظروں کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آج کے دور میں مناظرے اور ان مسائل کے اندر الجھنا اور مناظرے کرنا اور بحث مباحثہ کرنا، یہ اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ لوگ جو ہیں وہ وحشت محسوس کریں گے، پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اب اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایمان و کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کا کوئی اختلاف ہے تو وہ اس کی تبلیغ کرنے کی وجہ اپنی حد تک رکھے، کوئی تبلیغ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی، ایک عوام کا ایک کنسنسس ہے، لوگوں کا ایک خیال و نظریہ ہے، تو اس کے بیچ میں اپنی ایک انفرادی رائے اس طرح عام کی جائے، جبکہ اس کا تعلق نہ حلال سے نہ حرام سے، نہ کوئی اس میں کوئی حکم کے معاملے میں کوئی ایسا کہ کسی کو آسانی مل جائے گی، کوئی رعایت مل جائے گی۔ تو احکام میں تو سمجھ آتا ہے کہ چلیے اس مسئلے میں آسانی ہے، مگر یہ تو ایک عقیدت کی بات ہے، محبت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی بات ہے، اس میں اختلاف کر کے کون سا ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا، لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں ہے، اس لیے یہ اس کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال تو نفس نبوت میں سب انبیاء برابر ہیں، اور دیگر فضائل و کمالات جو ہیں اس کے لحاظ سے ان کے اندر فرق ہے۔ تو اب ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ فضائل و کمالات کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ کسی بھی نبی کی فضیلت یا خصوصیت اس طرح بیان نہیں کی جا سکتی کہ دوسرے انبیاء کی شان جو ہے اس کی نفی ہو، ڈی گریڈ ہو، انہیں حقیر سمجھا جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اس کا خیال رکھیں کہ دوسرے انبیاء کو حقیر نہیں سمجھ سکتے۔ کسی کو کسی پہ فضیلت دینا الگ چیز ہے، وہ تو دیں گے قرآن اور حدیث کے مطابق، لیکن کسی کی توہین نہیں کر سکتے، ایسے الفاظ نہیں بول سکتے کہ دوسرے انبیاء کی توہین ہونے لگے۔ مثال کے طور پر خدا نہ خاصہ کوئی دوسرے انبیاء کو حضور کی خدمت میں ایسے پیش کرے کہ وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو بیکار ہیں، بالکل کسی کام کے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ توہین ہے۔ اس کی ایک مثال دوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی خدمت میں ایک شاعر آئے، انہوں نے ایک شعر کہا تو وہ شعر کچھ اسی انداز کا تھا، اس کی اصلاح ضروری تھی۔ وہ شعر کا ایک حصہ یہ تھا کہ شان یوسف جو گھٹی تو یہیں آ کے گھٹی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہہ رہے ہیں، اور ایک نبی کی مثال دے کر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ شان یوسف جو گھٹی تو یہیں آ کے گھٹی۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اس طرح گھٹنے کی نسبت، شان یوسف کے گھٹنے کی نسبت ان کی طرف کر رہے ہیں حضور کے مقابلے میں، تو اعلیٰ حضرت نے بہت خوبصورت اس کی اصلاح کی، اور یوسف علیہ السلام کی شان میں جو تخفیف تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور حضور کی شان و عظمت بھی بیان ہو گئی۔ انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا ایسا نہ کہو، اس بارگاہ میں کوئی گھٹتا نہیں ہے، یہ بارگاہ لوگوں کو گھٹانے نہیں بڑھانے آئی ہے، تو اس لیے اس کو یوں کر دو، شان یوسف جو بڑھی تو یہیں آ کے بڑھی۔
تو حضور کی شان کا بھی پتہ چل گیا، دیکھو کہ حضور کی بارگاہ کا کیا مقام، اور ادھر یوسف علیہ السلام کی طرف گھٹنے کی نسبت بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے اعلیٰ حضرت کا اپنا شعر ہے، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قدم، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قدم، ہے عجب نشان عالم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ تو دیکھیے اس میں کسی کی کوئی توہین نہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اس میں کسی کی توہین نہیں۔ اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ تو خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اب یہ بڑھا رہے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کسی کی توہین نہیں ہے۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے، ہم اس طرح کی فضیلت کے قائل ہیں۔ ایسی صحابہ کرام کے اندر بھی اسی طرح رکھنا چاہیے۔